اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 26ویں سپارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں 5 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ جن کو تم پکارتے ہو کیا انہوں نے کوئی زمین میں کوئی چیز بنائی ہے یا آسمانوں میں سے کوئی حصہ انہوں نے پیدا کیا ہو، یا کوئی کتاب ان کے پاس آئی ہو۔ اگر وہ سچے ہیں تو وہ کتاب یا کوئی چیز بنا کے دکھائیں زمین و آسمان میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، قیامت کے دن تک وہ کسی اور کو پکارتے رہیں، ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم عاد کی تباہی کا منظر بیان فرمایا ہے کہ قوم عاد کو دیکھو، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ اور عاد کے بائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ان سے پہلے بہت سے ڈرانے والے گزر چکے تھے جن کی دعوت یہ تھی، پیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، بے شک تم میں پر ایک بڑا دن عذاب آنے والا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا، مگر جو انکار کرنے والے تھے وہ کہا کرتے تھے اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ اسی طرح قوم عاد نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب کیسا آیا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور یہ خوش ہو کے گھر سے نکلے کہ یہ بارش برسائے گا اور موسم خوشگوار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بادل کی صورت میں جو ان کی وادیوں کا رخ کیے ہوئے تھا، ان کو مینہ برسانے والے تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب بھیجا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم اسی طرح ان کو دنیا میں عذاب سے چھکاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا ایمان لانا اور یہ سارا واقعہ بیان فرمایا کہ جب جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے قرآن کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ جنوں نے کہا جب قرآن کو سنا، کہا یہ تو وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور موسیٰ کے بعد موسیٰ کی کتاب میں جس کا تذکرہ کیا گیا تھا، یہ وہی کتاب مبین ہے، یہ وہی سچا نبی ہے جس کی موسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے گئے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ تو انہوں نے اپنے قوم کو جنہوں نے سنا تھا انہوں نے جا کر کہا کہ اے قوم والو، ہم نے ایسے دائی کا پیغام سنا ہے، اگر تم ایمان لے آؤ گے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بھی بچا لیا جائے گا۔ کفار کے مقابلے میں جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم محض حسد اور تکبر کی وجہ سے دعوت کو ماننے سے انکاری ہو، اور جن لوگوں میں حسد نہیں ہوتا وہ اس دعوت کا ماننے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی حسد کی بنا پر وہ حسد کرتے تھے کہ یہ غریب خاندان سے ہے، ہم سردار ہیں تو ہمیں کیوں نہیں نبوت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان سے اچھے تو جنات ہیں جنہوں نے دیکھ کر قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ یہ جو ایمان نہیں لاتے یہ محض حسد اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح دوسری صورت سورہ محمد، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے ہدایات دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَسْكَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ جب تم ان سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو انہیں گردنیں ان کی مارنا یہاں تک کہ ان کو خوب قتل کرو، اور جو پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر بعد میں ان سے فدیہ لے لینا یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ بات یہی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور ان سے انتقام لے لے۔ یعنی کافروں کو مارنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کفار کی صف اول کی ساری قیادت مسلمانوں کی تلواروں کا رزق بن گئی، اور سیکنڈ لائن کی تقریباً ساری قیادت کو مسلمانوں نے قید کر لیا۔ ان میں سے عقبہ بن ابی معیط جو مکے کا سرکش لیڈر تھا اور مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ باقی تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، کچھ کو معاوضہ لے کر، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کی عوض، اور جو غریب تھے انہیں بغیر کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت رسول سے ہٹ کر کیا گیا عمل باطل عمل قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال باطل نہ کر لینا، یعنی اپنے اعمال ضائع نہ کر لینا۔ عمل وہی قبول ہے، عمل وہی قابل قبول ہے جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود کیا، اور اس پر آپ کی سٹیمپ ہے بطور دین۔ ثواب سمجھ کے اگر انسان کرے تو دیکھنا ہوگا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے۔ اگر تو وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کہ تم اپنے اعمال ضائع مت کر لینا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور نہ خرچ کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے، یعنی جو بخیلی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء۔ تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ ہی بے پرواہ ہے، تو تم ہی اللہ سے مدد مانگو، اور تم اللہ کے محتاج ہو۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی بخیلی نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں غربا مساکین جو ہے ان تک پہنچانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی انسان کی مدد کرتا ہے واللہ عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو کسی اپنے بھائی کی غریب کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسری صورت اس میں سورۃ الفتح بیان فرمائی ہے۔ 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ احرام پہنے عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے نکلے ہوئے، سب بیت اللہ کی زیارت کو ترسے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے جانے کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکہ کے ابھی قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی واپسی پر دیر ہوگی تو افواہ یہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحابہ کرام سے
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کا وعدہ لیا، یا پھر ہماری بھی جانیں چلی جائیں گی ورنہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کو، اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا اور یہ سارا نقشہ قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو گئے، ان مومنوں پر راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریب فتح عطا کر دی۔ اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا گیا۔ بدریوں کے بعد سب سے بلند مقام بیعت رضوان میں شرکت کرنے والوں کا ہے۔ صلح حدیبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان کئی سفیروں کا تبادلہ ہوا۔ بالآخر دونوں گروہوں میں ایک معاہدہ طے پا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں فریقین نے ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیا، 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا اور مسلمانوں سے درخواست کی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، اس لیے آپ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ اس معاہدے میں بعض شقیں ایسی تھی جو بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان مکہ والوں سے دب گئے ہیں۔ اسی پر کئی صحابہ خصوصاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم تھوڑے تھے تب ہم ان سے دبے نہیں، اور آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، ان سے دبنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ معاہدہ اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ تب صحابہ کرام خاموش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح، یعنی جسے تم شکست سمجھ رہے ہو یہ حقیقت میں تمہاری فتح ہے، اسی سے تمہارے لیے فتح کا دروازہ کھلے گا، اس لیے تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اگر یہ معاہدہ فتح کا دروازہ بھی ہے، لیکن ایک مسئلہ اپنی جگہ پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں وہ تو پورا نہیں ہوا۔ اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر یہ نبی سچے ہوتے تو یہ خواب سچا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ بلا شبہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، امن کی حالت میں۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور کتراتے ہوئے، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا تو اس نے جانا جو تم نہیں جانتے، تو اس نے تمہارے قریب فتح رکھ دی ہے۔ یعنی یہ خواب سچ ہے۔ باقی رہا کہ اب کی بار ایسا کیوں نہیں، تو دراصل اس خواب میں عمرے کی ادائیگی کا وقت اور تاریخ کا اعلان نہیں تھا، اس لیے اس کے عملاً سچا ہونے کا وقت اگلے سال ہے، اور اگلے سال تمام مسلمانوں نے بلا خوف بغیر خطرے کے عمرہ ادا کیا، جس سے یہ خواب سچا ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفات کو بیان فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو نبی کے صحابہ ہیں یہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے بہت بڑے وعدے کر رکھے ہیں۔ اگلی صورت سورۃ الحجرات آتی ہے۔ اس صورت میں اسلامی معاشرت کے اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو اس صورت کا
ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ایسے بھی نہ کہو جیسے تمہارے بعض نے بعض کے لیے اونچی آواز کرنے کی کوشش کی، ایسا نہ ہو کہ تم اونچی آواز کرو اور اللہ تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد کر دے اور تم شعور بھی نہ رکھتے ہو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو تجھے دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اے میرے نبی ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں، اگر وہ بے شک صبر کریں یہاں تک کہ تو ان کی طرف نکلتا تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا انداز بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا اور باہر سے کھڑے ہو کے آوازیں نہیں لگانی، جیسے عام انسان کو انسان جو ہے وہ آوازیں لگاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، بلکہ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی ویسے ہی آواز بڑی اونچی تھی، یعنی وہ اونچی بولا کرتے تھے، تو وہ ڈرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی دن تک نہیں آئے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا۔ وہ سمجھتے تھے شاید یہ آیات میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کی جو ہے مزید وضاحت کر دی کہ یہ آیات آپ کے بارے میں نہیں نازل ہوئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لڑائی، فتنہ، فساد سے بچنے کے لیے بدگمانی اور افواہوں پر جو ہے وہ کان دھرنے سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ یعنی کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے تو اس کی تصدیق کر لو، بغیر خبر کے، بغیر تصدیق کی ہوئے بدگمانی کی وجہ سے بہت سے فتنے، فساد اور لڑائی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ جب بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جب بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو قریبی رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب بدگمانی ہو تو اس بدگمانی کو بات کر کے، آپس میں مل کے، بیٹھ کے اس بدگمانی کو ختم کیا جائے تاکہ فتنے، فساد اور لڑائی جھگڑے سے بچ سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لڑنے والوں کے مابین صلح کروانے کا ایک طریقہ بیان فرما دیا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جھگڑا کے اسباب بیان کر دیے۔ عام طور پر جن باتوں سے جھگڑے ہوتے ہیں، معاشرہ بگڑتا ہے، لڑائی جھگڑا جو ہے لڑائی بڑھتی ہے، ان کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن،
اے ایمان والو، کوئی کسی قوم کا کوئی مذاق نہ اڑائے، کیونکہ جب کوئی کسی قوم کا مذاق اڑاتا ہے، نہ کوئی مرد کسی کا مذاق اڑائے اور نہ کوئی عورت کسی کا مذاق اڑائے۔ مذاق سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی طول پکڑتی ہے۔ مذاق مذاق میں سے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے تو مذاق کیا ہے۔ مذاق کی وجہ سے اگلا گالی کی وجہ سے غصے میں آ کے جو ہے وہ فتنہ فساد بڑھ جاتا ہے، نعوذ باللہ بات قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت سے واقعات آپ نے ایسے سنے ہوں گے کہ اس نے مذاق میں اس کو مذاق کیا اور گالی دی اور وہ اس نے اس کا سر پاڑ دیا اور بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو ہم نے مرد اور عورت سے تم کو پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے قبیلے جو بنائے ہیں یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے بنائے ہیں اللہ کے ہاں عزت والا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت مقام و مرتبے والا وہی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورۃ قاف ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں۔ اس کا آغاز قاف والقرآن المجید سے ہوتا ہے، بل عاجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید واضح کتاب ہے، لیکن تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جب ان کے پاس ڈرانے والے آئے تو کافروں نے کیا کہا، ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا، ہم جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، تو ہم کیسے لوٹائے جائیں گے، کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ جو نبی کہتے ہیں تم مٹی کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں مانتے، ذہن تسلیم نہیں کرتے یہ جو بات کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس طاقت بڑی ہے، ہم بڑی قوت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ان قوموں کا حال جو بڑے بڑے طاقتور تھے، بڑے قداور تھے، اپنے آپ کو بڑی سپر پاور کہنے والے، جب انہوں نے انکار کیا، کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کو دیکھو جب انہوں نے انکار کیا، قوم سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، لوط کی قوم کو دیکھو جب انہوں نے انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا عذاب آیا صفحہ ہستی سے، ان کی ہم نے بنیادیں اور جڑیں تک ہلا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے فیصلے ہیں، افعین بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، جب قوم کوئی انکار کرتی ہے تو ہم اس کا نام ختم کر کے ان کی جگہ نئی قوم، نئی بستی والوں کو پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ قوم اگر تو نبیوں کی پیروی کرتی ہے، انبیاء کا حکم مانتی ہے تو وہ خیر پر ہیں، اگر وہ قوم نہیں مانتے تو ہم ان پر بھی عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو کچھ اس کے سینوں میں ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، یعنی جو بھی وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کیونکہ ہم اس کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت کی سختیوں کو بیان فرمایا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت جو ہے وہ حق ہے۔ جب موت کی سختیاں آ جاتی ہیں پھر انسان دیکھتا ہے کہ اب میرے پاس مہلت کے لیے مہلت کا وقت نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے فیصلے آ جاتے ہیں تو ہم ایک منٹ ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ قیامت کے مناظر بیان فرمائے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، جب سور پھونکا جائے گا اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ ایسے مناظر ہوں گے قیامت کے، ایسے خوفناک اور دردناک منظر ہوں گے کہ آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اسی طرح اللہ نے موت کا منظر بیان کیا کہ جب موت کی گھڑیاں آ جائیں گی تو پنڈلی پنڈلی پر چڑھ جائے گی اور آنکھیں جو ہیں انسان کی اس اتنا کٹن مرحلہ ہوگا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ،
قال قرینہ ھذا ما لدی عتید۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہنم کے مناظر کو بیان کیا کہ انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کو جو ہے جہنم ان کا ٹکانہ بنایا ہے جو ظلم کرتے رہے اپنی جانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت، جب ہم پوچھیں گے جہنم تجھ میں اور جگہ ہے تو وہ کہے گی وتقول حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، مجھ میں اور ڈال دیجئے، ابھی اور جگہ باقی ہے۔ جہنم کے مناظر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے مناظر بیان فرمائے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمتوں والی جنتوں میں تجھے داخل کیا جائے گا، اور یہ وہ وعدے ہیں جو آپ کے رب نے آپ سے کیے، کیونکہ آپ رب تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور نبیوں کا جو ہے نبیوں پر ایمان لاتے تھے۔ آج سلامتی کے ساتھ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، ہمیشہ کے لیے ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ جو دنیا میں رہتے ہوئے تم نیک اعمال کرتے رہے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اور الہ العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، آمین یا رب العالمین۔